appreciated the class that you gave. It had a good impact on people, as well as the preaching mood that you carried about the Supreme Lord, that is Allah, is most praiseworthy. This is what the society really needs today. But as of some things which I heard from you, there were many questions, but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Brother, please may I know your name, brother? Oh, sorry. I am Dilip Mishra, and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession, and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him, and we were both undergoing training. So he saw that I practiced something, and he asked me some questions, like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter, argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now you said that actually nobody is the son of God. So I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places it is already mentioned that Krishna is saying, Mame vansho jiva loke jiva bhutana sanatana manasasthani indriyani prakritisthani karshati. I know you are already knowing about it, but I'll just read the translation if you don't mind. It says, the living entities in this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to the conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. Here, the Supreme Lord Krishna is saying that you are my part and parcel. And there is one more special shlok, which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, Pitahamasya jagato mata dhata pitamaha vedyam pavitram omkaram vriksam yajurevacha. I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother and the support and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. I am the Rig, the Sam and the Yajurvedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, all of are my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve His mercy. So I felt that this bit contradicts with what you already said. भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा है. I'm sorry, I'll answer in Urdu because the program is in Urdu and I believe you can understand Hindi. MashaAllah. My Hindi is also not that good, it is simple with all the grammatical errors. भाई साहब ने सवाल पूछा है, कहा है कि उन्होंने मेरी तकरीर सुन चुकी है और कुछ बातों पे उसे एतराज़ है और उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नातस्य प्रतिमस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ, क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने बोला बेशक. और उनके सवालात में उन्होंने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बेटा नहीं जना, लेकिन उन्होंने भगवत गीता के 2 श्लोका का जिक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूं, मैं आपका माता हूं. तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूं कि खुदा बेटा नहीं जनता, गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन, लेकिन आम सन हो सकता है. आम सन, फॉर एग्जाम्पल, if you read the Bible says in the book of Romans that all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह का बेटा है. उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, आई हैव गॉट नो प्रॉब्लम. हम भगवान के बच्चे हैं. मिसाल के तौर पे अगर कोई ज़ईफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ, तो वो फौरन बोलेगा जी चाचा जान
اور آئیں گا. لیکن اگر کہیں گا کہ آپ میرے جنے ہوئے بیٹے ہیں ادھر آؤ, تو وہ اس کو ایک لافہ ماریں گا. بیٹا مطلب سن, وہ چھوٹا آدمی ہے, ہی از گیونگ ریسپیکٹ. مثال کے طور پہ میرے انٹروڈکشن میں شیخ فیض الرحمان نے کہا کہ شیخ دیدات نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بیٹا, اور پھر بیٹا مطلب میں ان کی عزت کرتا ہوں, وہ میرے والد کے سامان ہیں, لیکن اگر وہ لکھتے تھے کہ میرا جنا ہوا بیٹا تو پرابلم ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ دس از دا لینگویج. تو اس طریقے سے اگر آپ بیٹا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ گاڈ از فادر, تو اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پالنے والا ہے, وہ ہمارا خالق ہے, وہ ہمارا رب ہے, اس طریقے سے آپ کہتے ہیں مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں. لیکن اسی لیے قرآن مجید میں 99 صفت اللہ تعالیٰ کی, اس میں سے اب جو آسان ہے جان بوجھ کے نہیں لکھا ہے, لیکن رب جو اور مشکل ہے, رب بولنا اب سے اور مشکل ہے, جان بوجھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے صفتوں میں اب کو نہیں لکھا. کیوں؟ لوگ اس سے غلط معنی لے سکتے ہیں. ورنہ فادر بولنا اچھی بات ہے, اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ, کوئی حرج نہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں بائبل میں اگر کہتے کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں, مجھے کوئی حرج نہیں. اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے عظیم پیغمبر تھے, وہ بے شک بیٹے تھے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں تو آبجیکشن. آپ سمجھے نا؟ تو بائبل میں کدھر بھی نہیں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جنے ہوئے بیٹے ہیں. ایک ورس ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 جس میں لکھا ہے کیا for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. تو یہ ورس جو بائبل کی ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 for God so loved the world that he gave his only begotten son whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. یہ ایک ہی جگہ پہ لکھا ہوا ہے begotten son. لیکن جب آپ RSV پڑھتے ہیں ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل ریوائزڈ بائی 32 scholars Christian scholars of the highest eminence, وہ لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنا ہوا, یہ لفظ begotten انٹرپولیشن ہے, فیبریکیشن ہے, بناوٹی ہے, یہ بائبل میں تھا ہی نہیں. اور وہ کرسچین اسکالرز نے یہ لفظ کو بائبل کے باہر اٹھا کے پھینک دیا ہے. اسی طریقے سے آپ نے جو کہا کہ بھگوت گیتا میں لکھا ہے شری کرشن کہتے ہیں کہ میں ماتا ہوں میں پتا ہوں, ان کانٹیکسٹ مجھے پرابلم نہیں ہے. حالانکہ میں نہیں کہوں گا کہ خدا ہمارے والد ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی انسان صحیح کانٹیکسٹ میں کہتا ہے کہ ہم اللہ کے بچے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن جنے ہوئے نہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے گیتا, وید سب سے اونچی کتاب ہے. وید کے بعد آتا ہے اپنشد, اپنشد کے بعد آتا ہے اتہاس. تو اگر آپ کو جاننا اتہاس کے اندر مہا بھارت کا ایک حصہ ہے بھگوت گیتا. اگر آپ کو کوئی شک ہے اس کے معنی میں کیا ہو سکتا ہے, اگر 2 معنی نکلتی ہے تو آپ کو جانا چاہیے وید کے پاس یا اپنشد کے پاس. آپ اگر اپنشد پڑھتے ہیں سوتا اپنشد چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 9, اس میں لکھا ہے نا چدسے قسج جنیتا نہ چدیپا, جس کے معنی ہے اس بھگوان اس خدا کا نہ والد ہے نہ والدہ ہے. He has got no superior, no father, no mother. میں کمپلیٹ کرتا ہوں پھر موقع دوں گا. اسی طریقے سے آپ نے کہا کہ میں نا تصویر پتیما استی کو نہیں مانتا ہوں. کیا آپ وید کو نہیں مانتے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذاکر جو ٹرانسلیشن دیتا ہے میں اس میں نہیں مانتا ہوں, تو میں جواب دے سکتا ہوں. تو آپ کے بھگوت گیتا کا جواب تو دے دیا ہوں, لیکن پہلے جب آپ نے کہے نا تصویر پتیما استی, یہ حوالہ ہے سوتا اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19, اور آتا ہے یجروید چیپٹر نمبر 32 ورس نمبر 3 میں, جہاں لکھا ہے نہ تسیہ پتیما استی. پرتیما ایک سنسکرت ورڈ ہے. اگر آپ سنسکرت ڈکشنری میں جائیں گے لکھا ہے کہ پرتیما کے معنی ہے بت, کے معنی ہے فوٹوگراف, کے معنی ہے اسٹیچو, اس کے معنی ہے اسکلپچر. تو جب وید اور سوتا اپنشد میں آتا ہے نہ تسیہ پتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, اس خدا کا کوئی بت نہیں ہے,
اس خدا کی کوئی تصویر نہیں, اس خدا کا کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں. تو یہ معنی ہے. اگر آپ کو سنسکرت نہیں پتا ہے تو آپ کو جانا چاہیے سنسکرت ڈکشنری میں, اور ہمارے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن میں الحمدللہ سنسکرت ڈکشنری ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ معنی میں آپ مانتے کہ نہیں مانتے. تو اسی لیے قرآن میں لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 میں, اور سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو اس سے پوچھئے جو اس میدان کا ماہر ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کئی کامنٹری دکھاؤں گا جو الحمدللہ ہندو پنڈتوں نے لکھی ہے. آپ اگر آریہ سماج کی کتاب پڑھیں گے تو جو میری تقریر ہے وہ خود میں اپنے ذہن سے نہیں کہتا ہوں, میں تحقیق کرتا ہوں اور حوالہ بھی دیتا ہوں. وہ الگ بات ہے کہ آپ کو علم نہیں ہوگا سنسکرت کا, اسی لیے آپ اس بات میں نہیں مانتے. I hope that answers the question, brother. Yeah, I would like to continue if you don't mind. First part, what you said was that we all are sons of God. If we say that, there is no harm. And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted, and that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind, that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. They only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what? Because we know the context. That's the reason, brother, when you ask a question, you should realize, in general terms, son means begotten son. It is a dual meaning. When we use son, it's just in context. So therefore, we are very careful. We don't want anyone to misunderstand. ہم یہ نہیں چاہتے کہ غلط فہمی ہو, اسی لیے ہم جان بوجھ کے یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم بیٹے ہیں خدا کے, وہ بالکل غلط ہو جائیں گا. اگر کوئی غلط فہمی لیتا ہے میرے الفاظ سے, ہم اسی لیے وی آر ویری کیئرفل, ہم جان بوجھ کے احتیاط لیتے ہیں, اور ایسے الفاظ جس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے, خصوصاً خدا کے لیے, بھگوان کے لیے, ہم کیا کرتے, تحقیق کرتے ہیں, اور we are very careful that not to use this word. Hope that answers the question, brother. بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو, غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دیں. میرا نام کیلاش مانے ہے, میں پروفیشنل سے ٹیلی کام انجینئر ہوں. آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے, کہ ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے, خدا ایک ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ, بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا, اہم سوال, کہ اگر ہر مذہب, ہر دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے, تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال. اگر ہندوازم میں لکھا بھگوان ایک ہے, کرسچینٹی میں لکھا بھگوان ایک ہے, اسلام میں لکھا بھگوان ایک ہے, تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ میں ہندو ہی رہوں گا, میں عیسائی رہوں گا. بہت اچھا سوال ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں, قرآن اینڈ ماڈرن سائنس, قرآن اور جدید سائنس, اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانچتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی, نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی. زبور وہ وہی ہے, وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی. انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام, جیسس کا پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی. اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی. لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے.
यानी अल्लाह ताला ने बहुत से किताबें नाजिल की है, सिर्फ 4 का जिक्र है। लेकिन जितने भी किताबें कुरान मजीद के पहले नाजिल हुई थी वो सिर्फ एक ग्रोह के लिए नाजिल की गई थी और एक वक्त के लिए नाजिल की गई थी। जिस तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 15 वर्स 24, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 5 एंड 6 कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे, तो इंजील सिर्फ बनी इसराइल के लिए भेजे गए थे। उसी तरीके से जितने भी किताबें, जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या कुरान के पहले नाजिल की गई किताब, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और एक ग्रोह के लिए था। लेकिन क्योंकि कुरान मजीद आखिरी कलाम है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में लिखा है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52 में 52 में, सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1 में, सूरह अज़ुमर सूरह नंबर 39 वर्स नंबर 41 में, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में कि कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए नाजिल किया गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुस्लिम या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए और सारे जहां के लिए। तो ये कहना है कि जितने भी किताबें पहले आई, अल्लाह का पैगाम एक ही था, अल्लाह एक है। अल्लाह के पैगंबर अनेक थे लेकिन उनका अहम पैगाम एक ही था कि अल्लाह एक है और हम उसी की इबादत करें। लेकिन वक्त जाने के वजह से जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई थी वो वक्त उनमें मिलावट आने लगी। और आप कोई भी स्कॉलर से पूछो, चाहे बिब्लिकल स्कॉलर पूछो, क्रिश्चियन स्कॉलर से पूछो, देयर आर सो मेनी इंटरपोलेशन इन द बाइबल। बाइबल में मिलावट है। अगर आप वेद के स्कॉलर से पूछेंगे वो कहेंगे वेद में मिलावट है। तो जितने भी किताबें पहले नाजिल की गई थी उनमें मिलावट है। जितने पैगंबर भेजे गए थे उनका पैगाम बदल चुका है। लेकिन एक अहम बात है कि ये किताब के अंदर मिलावट आने के बावजूद फिर भी हर मजहबी किताब में तौहीद है, हर मजहबी किताब में लिखा है कि भगवान एक है। तो मैं कहता हूं गैर मुसलमान से और मुस्लिम से भी कि आप मान लो कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। कोई भी शख्स, कोई भी इंसान जो खुदा में मानता है उसे कोई भी एतराज नहीं होगा मानने के लिए कि एक किताब 100% खुदा की किताब है। हिंदू कहेगा वेद 100% खुदा की है, क्रिश्चियन कहेगा बाइबल 100% खुदा की है, मुसलमान कहेगा कुरान 100% खुदा का है। नो प्रॉब्लम। तो मैं कहता हूं जो भी चीज ये मजहब की किताबों में यकसा है वो चीज पे हम अमल करें। और जब हम तहकीक करते हैं यकसानियत मिलती है कि खुदा एक है। दूसरी यकसानियत मिलती है कि सब किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, उनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में, बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में, इन द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। न्यू टेस्टामेंट पढ़ेंगे, लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। मैं कह सकता हूं कितने हवाले बाइबल में जिसमें लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से हम जब हिंदू मजहब की किताबों का मुताला करते हैं उसमें लिखा है